ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ ہماری آج کی حدیث شریف یہ ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے کوشش کی کہ 2 حدیث پاک بیان ہو جائیں، لیکن وہ ہماری غلطی تھی۔ پہلی حدیث کے کچھ اجزاء رہ گئے، کچھ تو میں نے بیان کر دیے تھے زائد وقت لے کر، لیکن ایک پچھلے سے پچھلی حدیث کا ایک حصہ یہ رہ گیا، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ وہ جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور وہ سارے حضور نے بیان فرما دیے کہ سب سے اعلیٰ کلمہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے، کوئی چیز تکلیف دہ راستے میں گرائی نہ جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، کوئی پڑی ہو تو ہٹا دی جائے۔ اس کے بعد حیا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا، اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سب کا بیان سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا میں محدود فرما دیا، محیط کر دیا، لیکن حیا کا شعبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا، گویا یہ بہت ضروری تھا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً حیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو مناسب نہ ہو وہ بندہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کیا جائے اسے حیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ حیا نہیں ہے۔ یہ معاشرے کا ایک خوف ہے، لوگوں کے بیزار ہو جانے کا ڈر ہے، یا اپنی بدنامی کا خطرہ ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا یہ ہے کہ کوئی نامناسب یا غیر موزوں کام تنہائی میں بھی اللہ کریم کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے نہ کیا جائے۔ اللہ سے حیا کیا جائے تو یہ حیا ہے۔ جہاں کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی بدنامی کا ڈر بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ کریم موجود ہیں، اور میں اللہ کریم کے روبرو یہ نامناسب بات منہ سے نہیں نکال سکتا،
یہ نامناسب کام نہیں کر سکتا، یہ حیا ہے۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی حیا نہیں ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے کہ میرے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی یا اس چیز پر مجھے عذاب ہوگا، یہ بھی حیا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کرے کبھی بیٹھ کر، کس طرح ذرات سے اس کے سیل کو ایک قطرے میں منتقل کیا، اس قطرے میں لاکھوں جرم بنائے، ایک جرم سے اس کا وجود بنایا، کس طرح اس کے وجود کو شکم مادر میں ترتیب دیا، ہڈیاں، گوشت، پٹھے، رگیں، دل، جگر، اعضائے رئیسہ، عجیب و غریب دماغ، قوت گویائی، حصول علم کی استعداد، دیکھنے کی قوت، سننے کی حواس خمسہ، کیا کیا نعمتیں دیں، جبکہ بندہ تھا ہی نہیں، وہ مانگنا کیا، کسی نے اس کا وجود ہی نہیں تھا، بن مانگے وہ دیتا رہا، پھر دنیا میں پیدا فرمایا، تا دم مرگ اس کی صحت بیماری، اس کی زندگی، اس کے رزق کا اہتمام فرماتا رہا، اس کے باڈی سیل بنتے رہے، بکھرتے رہے۔ تو احسانات الہی کو یاد کرے اور پھر اپنا کردار دیکھے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ اس کی عطا اتنی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے حیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرنا نیکی ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے۔ حیا تو یہ ہے کہ اس کے احسانات پہ نظر کرے اور جواب میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، جتنی اس کی نعمتیں ہیں اتنا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو جو کیفیت ماندگی کی آئے گی کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ حیا ہے۔ تو یہ حصہ اس حدیث شریف کا ہم سے رہ گیا تھا، ساتھی جب اسے لکھتے ہیں تو اس میں شامل کر لیں گے۔ ہماری آج کی حدیث شریف ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک بن نضر انصاری ہیں، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 9 سال کی عمر میں خدمت نبوی میں آئے اور 10 سال حیات طیبہ مدنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان کی والدہ نے انہیں خدمت اقدس میں چھوڑا اور دعا کے لیے عرض کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے تقریباً 100 برس عمر پائی۔ 91 ہجری میں ان کا وصال بصرہ میں ہوا۔ آخر میں یہ بصرہ آ گئے تھے اور وہاں فقہ اور تفسیر حدیث پڑھاتے تھے لوگوں کو، بہت فاضل تھے، بارگاہ نبوی کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو آخری عمر میں بصرہ آ گئے تھے، اور ان صحابیوں میں ہیں جو آخر میں فوت ہوئے۔ جب صحابہ کا عہد ختم ہو رہا تھا تو جو چند صحابہ آخر میں جن کا وصال ہوا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت فاضل تھے حدیث کے، 10 سال خدمت اقدس میں رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق، کلمہ گو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جتنا گناہگار ہے، خطا کار ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت دو قسم سے ہے۔ محبت کی ایک قسم فطری ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو انسان کا بچہ پالنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ فطری ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، اسے ماں کی تربیت کی ضرورت نہیں رہتی، تو ماں بیٹا لڑتے بھی ہیں۔ وہی ماں جو لوریاں دیتی تھی وہ بعض اوقات بددعائیں بھی دیتی ہے، وہ محبت انکا ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک فطری جذبہ ہے جو ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری۔ نہ ہوتی تو اتنے بچوں کو پالنا، ان کے لباس کا، کھانے پینے کا، تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے لیے دن بھر مزدوری کون کرتا؟ جو فطری محبت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، فطری ہے۔ نظام دنیا کے لیے اس کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ جو شعوری محبت ہے، جو جان بوجھ کر کی جاتی ہے، جس کا فیصلہ انسان کرتا ہے، جیسے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے دولت سے بڑی محبت ہے۔ ایسے لوگوں کے بھی حالات میں نے پڑھے ہیں جو بڑے امیر بھی تھے، قیمتی گاڑیاں تھیں، اور گاڑی میں بھی وہ نوٹوں کے بنڈل رکھتے تھے اور انہیں گنتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ گنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ان سے پیار اتنا تھا کہ انہیں گاڑی میں بیٹھ کر گنتے رہتے تھے۔ یہ فطری محبت نہیں ہے، یہ ارادی ہے، جان بوجھ کر ہم اسے بناتے ہیں۔ کسی کو سونا محبوب، کسی کو عہدہ محبوب ہے، اس کے لیے سیاست میں قدم رکھتا ہے، مر جاتے ہیں، قیدیں کاٹتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، الزام لگتے ہیں، عدالتوں میں کھینچے جاتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، کہتے ہیں میں نے وزیر بننا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ ارادی محبت ہے، انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں نے یہ چیز پانی، اس کے لیے جانیں بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ارادی محبت ہے، یہ مطلوب ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ سے کائنات سے زیادہ ہو، کوئی دوسری چیز کائنات کی۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اس کے انداز مختلف ہیں۔ ہم محبت میں نعت لکھتے ہیں، محبت میں نعت سنتے ہیں، لیکن عموماً جسے ہم نعت کہتے ہیں وہ نعت ہوتی نہیں ہے۔ حمد لکھی جاتی ہے، حمد میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ نعت لکھی جاتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے فضائل اور درجات بیان کیے جائیں، وہ نعت۔ لیکن ہم کیا نعت لکھتے ہیں؟
بھر دو جھولی میری یا محمد. اب یہ نعت تو نہیں ہے، یہ تو اپنی جھولی بھرنے کی بات ہے، اس میں حضور کی کیا تعریف. میرا وہ رہ گیا مجھے وہ دے جاؤ، میرا وہ مل جائے مجھے وہ مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. تو بھئی یہ نعت تو نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، محبت جو ہے وہ دینا چاہتی ہے. وہ لینا صرف محبت کا منشا لینا صرف محبوب کی رضا ہوتا ہے. محبت کرنے والا صرف محبوب کی رضا مانگتا ہے. جو کچھ پاس ہے وہ نچھاتا کہ جان بھی دینی پڑے وہ دے دیتا ہے کہ محبوب راضی رہے. وہ لینے کے لیے نہیں کہ مجھے پیسے دے دو، مجھے عہدہ دے دو، میری بیماری. وہ کہتا ہے بیماری اور لگ جائے، پیسے سارے چلے جائیں، جان بھی چلی جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے. وہ کسی اردو شاعر نے کہا تھا محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں. محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جا. عربی شاعر کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا بے دام غلام ہو جاتا ہے، نوکر ہو جاتا ہے، اس کا بغیر اجرت کے بغیر تنخواہ کے اس کا غلام ہو جاتا ہے. تو محبت تقاضا کرتی ہے محبوب کی رضا کا. محبوب کی رضا اس کی مخالفت میں ہے یا اس کے اتباع میں ہے؟ آپ محبوب کی بات مانیں گے تو وہ راضی ہے نا، نہ ماننے میں تو راضی نہیں ہے. تو محبت رسالت پناہی کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض سنن واجبات کو چھوڑ دیں. آپ روزمرہ کے امور میں بھی محبت کرنے والا دھیان رکھتا ہے کہ یار کسی کام میں حضور کی اتباع چھوٹ نہ جائے. کوئی ایسی بات منہ سے نکل نہ جائے جو بارگاہ رسالت میں ناگوار گزرے. کوئی ایسی حرکت ہاتھ پاؤں سے نہ صادر ہو جائے جو میرے محبوب کو ناگوار گزرے. کوئی ایسی سوچ دل میں نہ آ جائے جو میرے محبوب کی ناگواری کا ناخوشی کا سبب بن جائے. تو محبت رسول اس کو کہیں. یہ جشن منانا، ڈھول باجے پیٹنا، پٹاخے چلانا، نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے. یہ ہم اپنے نفس کو خوش کرتے رہتے ہیں. یہ سارا کچھ بندہ اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی محبت کا عنصر نہیں ہے. ایک اور انداز ہے ہمارے بعض بزرگوں کے ذمہ تو انہوں نے تہمت لگا دی چونکہ یہ خود اس کے عادی ہیں، تو کہتے ہیں فلاں بزرگ بھی عادی تھے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہارمونیے طبلے ساز لے کر قوالیاں سن کر وجد میں آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے جی، نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ حضور کی منقبت ہے، محبت میں پڑھیں. ارے ظالمو، حضور نے تو ساز کو حرام قرار دیا، تو آپ اس حرام پر حضور کی نعت پڑھ کر وجد میں آ رہے ہیں. کیا حضور ساز سننا گوارا کرتے تھے؟ پسند فرماتے تھے؟ ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کہیں سے کسی ساز کی آواز آ رہی تھی، غالباً کوئی بانسری یا ڈھول، تفسیر نہیں ملتی، کسی ساز کی آواز آ رہی. ایک خادم حضور کے ہم رکاب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مبارک میں انگشتہ مبارک دے لی اور خادم سے فرمایا کہ تم دھیان رکھو، جب یہ آواز ختم ہو گئی تو مجھے بتانا. جب اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ختم ہو گئی، تب آپ نے انگلیاں نکالی. اب جہاں اتنا نازک مزاج ہے، وہ یہ آپ کے طبلے سرنگیاں سن کر خوش ہو رہے ہیں. یہ محبت حضور سے نہیں ہے.
یہ جو کہتے ہیں نا گانا روح کی غذا ہے، انہیں روح کا پتہ ہی نہیں، گانا نفس کی غذا ہے۔ نفس انسانی اس سے خوش ہوتا ہے، نفس میں ہیجان بپا ہوتا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات میں سر مارتا ہے، ابھارتا ہے نفسانی خواہشات کو۔ گانا روح کی نہیں، روح کے لیے تو زہر ہے، سم قاتل ہے، نفس کی غذا ہے۔ تو یہ بھی، اسے بھی ہم محبت کہتے ہیں کہ وہ محبت میں قوالی ہو رہی ہے، طبلے بجائے جا رہے ہیں، پیر صاحب بھی براجمان ہیں، مریدان کرام بھی ماشاءاللہ، سنت بھی چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، ٹوپیاں سب پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، وجد بھی آ رہا ہے، ڈانس بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ نفس کو پالا جا رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ بارگاہ بڑی عجیب ہے۔ یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں تو محبت ایک بے باک سا جذبہ ہے، یہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی۔ کسی عاشق کو دیکھیں وہ گریباں چاک کر لے گا، اسے پرواہ نہیں کہ لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، فلاں پہ عاشق ہو گیا تو میری معشوق کی بدنامی ہو، اسے کوئی نہیں پرواہ۔ فراقیہ شعر کہے گا، فراقیہ جملے کہے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اگر واقعی محبت ہے تو اس کی تو بدنامی کر رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں۔ یہ بے باک سا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اسے محبت کہنا محبت کی توہین ہے۔ یہ خواہشات نفس ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات کو محبت کا نام دینا محبت کی توہین ہے۔ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، لطیف تر، خوبصورت، جس میں کوئی تل چھٹ، کوئی میل، کوئی آمیزش نہیں ہے، خالص۔ اور اس کا اظہار ہوتا ہے سر مجلس تو ہم لوگوں کو دیکھ کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں بھی اندر کمرے میں بیٹھا وہ جوتا جراب پہن رہا ہے، سوچتا ہے کہ پہنتے وقت دائیں میں پہلے پہنوں بائیں میں، کیوں؟ حضور ایسا ہی کرتے تھے، جوتا پہننے کمرے میں پہلے دایاں پہنوں پھر بائیں، کیا ہے بایاں پہلے نہیں یار، حضور دایاں پہلے پہنتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اب جو بندہ جوتا پہننے میں، کھانے کا لقمہ توڑنے میں، پانی پینے میں سوچ رہا ہے کہ کیسے حضور کا اتباع کروں، تو بڑے بڑے کاموں میں وہ کیسے نہیں کرے گا؟ نماز روزے میں کیسے نہیں کرے گا؟ سچ جھوٹ میں کیسے نہیں کرے گا؟ اور جو یہ اتباع جتنے پیار سے کرے گا، اتنی اس کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلیل ایمان ہے، گویا وہ اتنا ایماندار ہے۔ بڑی کڑی شرط ہے، بہت مشکل بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس سے کائنات کی ہر چیز سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو، وہ اس کا ایمان کوئی نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ بہت بڑی بات۔ ہم اگر اپنا تجزیہ کرنے بیٹھیں، اپنا امتحان ہم خود لیں تو ہم اپنے آپ کو پاس نہیں کر سکتے، فیل ہو جائیں گے۔ چہ جائے کہ بارگاہ الہی میں جواب دیو، ہم خود تخلیہ میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں کتنی اطاعت، میری سوچوں پہ، میرے جذبات پہ، میری خواہشات پہ کتنا غلبہ ہے اطاعت پیغمبر کا، تو ہم اپنے آپ کو ہم فیل سمجھیں۔ اور یہ کرنا چاہیے، جو کام ہم زندگی بھر نہیں کرتے یہ روز کرنا چاہیے، روز اپنا ٹیسٹ لینا چاہیے، روز سوچنا چاہیے۔ جو دن گزر گیا اس کو بھی سوچیں کہ میں نے کتنے مواقع ضائع کیے، کتنے مواقع سے فائدہ اٹھایا۔
اگر کل ضائع کی تو آج نہیں کروں گا۔ ایک حدیث شریف ہے، دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جو اللہ نے عظمتیں دیں، سعادتیں بخشیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، مسجد نبوی میں آتے، دیدار نبوی سے بھی سیراب ہوتے، ارشادات نبوی بھی سنتے، قلب اثر کی کیفیات بھی قلوب میں بھر لیتے۔ کیا سما ہوتا ہوگا، کیا لوگ ہوتے ہوں گے، کتنے سچے، کتنے کھرے، کتنے عجیب لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سنو، تمہاری محبت کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میری محبت مشترک ہے، ملی جلی ہے۔ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اپنے مال و منال سے بھی محبت ہے، اپنی جان بھی بڑی عزیز ہے۔ عجیب لوگ تھے، عجب زمانہ تھا یار، ان کی قسمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس ان کے سینہ مبارک پہ پھیرا۔ شارح حدیث لکھتے ہیں یہ تصرف تھا حضور کا۔ فرمایا اب بتاؤ یا رسول اللہ، مال دولت کی محبت تو نہیں رہی، آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے بھی ہے۔ آپ نے پھر دست اقدس ان کے سینہ مبارک، کیا مبارک سینے، خوش قسمت لوگ تھے۔ فرمایا اب بتاؤ یا رسول اللہ، سب کچھ چلا گیا، اب صرف آپ کی محبت باقی۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن میں کروں گا وہی جو حضور نے کہا۔ یہ محبت مطلوب ہے، جو ارادتاً کی جاتی ہے، جس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے نوافل، اذکار، اللہ اللہ کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے وہ ہاتھ چاہیے جو سینے پہ آئے تو دوسری محبتیں خارج کر دے۔ یہ جنہیں شیخ کہتے ہیں، یہی ان کی یہ ملازم ہوتے ہیں بارگاہ رسالت کے، اس بارگاہ کے خادم ہوتے ہیں، اور سینوں کو صاف کر کے باقی محبتیں نکال کر وہاں صرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو جلا دینا، یہی پیر کا، شیخ کا یہی۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم اگر سمجھیں پیر مجھے اولاد دے رہا ہے، پیر کی وجہ سے میری نوکری بن گئی، پیر کی وجہ سے میری بیماری چلی گئی، تو یہی تصور تو ہندوؤں کا بتوں سے ہے کہ اس دیوی کی، اس دیوتا کی وجہ سے مجھے دولت مل گئی، اس کی وجہ سے میری صحت ٹھیک ہوگی۔ پھر آپ میں اور ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے ایک زندہ انسان یا مردہ انسان کے ساتھ وہ امیدیں وابستہ کر لی، انہوں نے ایک پتھر سے کر لی، یہی فرق رہ گیا نا۔ تو کون سی مسلمانی ہے یہ؟ پیر جسے کہیں، استاد کہیں، شیخ کہیں، وہ اس سنت پہ عمل پیرا ہو، یعنی پیر سے برکات آئیں، ساری محبتیں دل سے نفی ہو جائیں اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے۔
یہ کام ارادتاً کرنا پڑتا ہے، مرید بھی فیصلہ کر کے اس کے لیے مجاہدہ کرے، پیر بھی وہ انوارات جو بارگاہ رسالت سے پاتا ہے اس کے قلب پہ القاء کر کے اس کے سینے میں جھاڑو دے، اسے صاف کرے، اسے جلا بخشے۔ اور اگر پیر کی خدمت میں بیٹھ کر یہ دولت نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اب یہ نہ ملے تو یہ پیر کا بوجھ سر پر لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی حاجات کے لیے پیر چاہیے تو اس میں اور ہندوؤں کے عقیدے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ وہی ہے جو بت پرستوں کا ہے۔ انہوں نے ایک پتھر کا بت تراش لیا اور وہ بھی اس پتھر کے بت، وہ کہتے ہیں وہ دیوی دیوتا اس پتھر کے بت کے اندر ہوتا ہے، یعنی پوجا وہ اس دیوی یا دیوتا کی کرتے ہیں، پتھر کو سمبل بنا لیتے ہیں۔ ہم نے ایک زندہ انسان سامنے بٹھا لیا، اس کی وجہ سے مجھے اولاد ملتی ہے، اس کی وجہ سے میرا رزق آتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے صحت ملتی ہے، تو بھائی فرق کیا رہا؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اب اس بارگاہ کی محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ کچھ لوگ دیہات سے خدمت عالی میں حاضر ہوئے، کوئی ریوڑ چھوڑ کر آیا، کوئی اونٹوں کا گلہ چھوڑ کر آیا، کوئی کھیتی باڑی کا کام چھوڑ، زمیندار کاشتکار لوگ تھے، وہ مل جل کر 5-4 اپنے کام چھوڑ کر آئے، بھی چلے جا کر کچھ دین سیکھ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا بھی دین تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو حضور حجرے مبارک میں تشریف لے گئے تھے، مسجد میں جلوہ افروز نہیں تھی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرات مبارکہ تھے، کچے گروندے تھے، کھجوروں کے پتوں کی چھت تھی، اکثر کے کواڑ نہیں تھے، ایک پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اب انہیں چونکہ واپسی کی بھی فکر تھی، کوئی کہتا میں اونٹ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں ریوڑ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں کام روک کے آ گیا ہوں، جلدی واپس بھی جانا ہے۔ تو انہوں نے باہر سے آواز لگائی، یا رسول اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں، وہ گلی سے پکار رہے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، کام چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ کریم کو یہ بات ناگوار گزری، بارگاہ نبوت کا تمہاری آئے تو محبت میں ہے، بیچارے دین سے بھی محبت ہے، اللہ سے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور دیوانے ہیں، محبت ہے، اطاعت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بے باک محبت یہاں نہیں چاہیے۔ اللہ کریم فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو حجرے کے باہر سے آپ کو آواز لگا رہے ہیں، اولئک لا یعقلون، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان پر غضب وارد نہیں ہوا، کوئی ان کے ذمہ گناہ نہیں لگا کہ یہ گناہگار ہیں یا بدکار ہیں۔ فرمایا جاہل ہیں، یعنی نادان ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنی درخواست کب کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، کہ اگر حضور حجرہ مبارک سے باہر بھی تشریف لے آئے اور یہ در اقدس پہ بیٹھے اور حضور کسی اور طرف متوجہ ہیں تو یہ متوجہ اپنی طرف نہیں کر سکتے، جب تک خود ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان سے پوچھے نہیں ہاں بھی تمہارا کیا کام ہے، تب تک لب نہ کھولیں۔ اس وہاں محبت کا یہ تقاضا۔ اب ہم نے تو یہ محبت بنا لی ہے نا کہ گلی کے باہر سے آواز دو تو آسمان سے ناراضگی آ جائے، ہم یہاں سے سپیکر لگا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب اس کا معاملہ جانے، پکارنے والا جانے اور سننے والا جانے، رب جانے، فیصلہ تو قیامت کو ہوگا، لیکن بات کو مزیدار لگتی نہیں ہے۔
یہ کوئی مذہب کی نشانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب کے زمانے میں الیکشن تھا تو اس وقت ذرا جماعت اسلامی کا کراچی پہ گرفت ذرا مضبوط تھی۔ کئی بار ایک بار جماعت اسلامی کا کراچی کا ناظم بھی منتخب ہوا، یہ سیٹیں زیادہ لے جاتے تھے۔ تو شاہ نورانی مرحوم ہوا کرتے تھے، تو الیکشن میں انہیں یہ خطرہ ہوا کہ یہ میرے ووٹ نہ لے جائیں، تو یہ جماعت اسلامی والے اس معاملے میں ہارڈ ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہتے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ ہر اذان کے ساتھ یا رسول اللہ شروع کر، جو نہیں کہتا وہ وہابی ہے، اسے ووٹ مت دو۔ یہ سیاسی چال کے طور پر شروع کیا گیا تھا، میں اس کا گواہ ہوں، ہمارے سامنے یہ شروع ہوا تھا۔ وہ شاہ احمد درانی صاحب بھی چلے گئے، مودودی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ یہ جو رواج ڈال گئے تھے یہ مذہب کا معیار بن کر چمٹ گیا لوگوں کو۔ ڈالنے والوں نے بھی یہ نہ سوچا کہ بارگاہ رسالت میں گستاخی ہو رہی ہے، ان کی نظر بھی الیکشن اور ووٹوں پر تھی، اور کرنے والے بھی جاہل ہیں۔ محبت جہالت کا نام نہیں ہے، محبت سوچ سمجھ کر کی جاتی۔ بے وقوفی میں، جہالت میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس بارگاہ میں محبت اور عشق بھی بے باک نہیں ہو سکتے، پابند ادب ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب آیت یہ نازل ہوئی آیت کریمہ تو کون مخاطب تھے؟ جنہوں نے ہجرتیں کی، گھر چھوڑے، مال و دولت چھوڑا حضور کی محبت میں، رشتے چھوڑے، دوستیاں چھوڑی، بعض نے اولادیں چھوڑ دیں، بعض کی بیویاں رہ گئیں، سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ چلے آئے۔ پھر اہل مکہ نے کوشش کی، بدر میں مقابلہ ہوا، سینہ سپر ہو گئے، احد میں زخم کھائے شہید ہوئے، قربانیاں دیں، جانیں دیں، ہر چیز قربان کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سب منظور، لیکن اگر حضور کی آواز سے آواز بلند ہو گئی تو یہ ساری ضائع ہو جائیں گی۔ انتابت اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ آج ہم یہاں سے سپیکر پر آواز لگائیں تو کیا یہ بلند نہیں ہو جاتی؟ پر ہمارا ضائع کیا ہونا ہے؟ ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، ہم تو مزید بوجھ ڈال رہے ہیں اپنے اوپر۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں کسی طبقے، کسی فرقے، کسی شخص سے نہیں کہہ رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اور میں ہمدردی میں کر رہا ہوں کہ ہمیں ان امور پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری محبت کا انداز ہے۔ جشن میلاد النبی آ گیا، ہم شروع ہو جاتے ہیں، ڈھول باجے گاجے، ٹریکٹر، لاریاں، کاریں، لاؤڈ سپیکر، شور غوغا، ڈانس، ناچ، پٹاخے۔ اب یہ ساری بارگاہ نبی کی کیفیت دیکھو اور اس سب کو سامنے رکھو تو یہ کیا شمار ہو؟ ابھی شب برات منائیں گے شعبان میں، وہ بھائی میرے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو 1 سال کی فیصلے تھما دیے جاتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ شب قدر ہے، اور یہ رمضان شریف میں ہے۔ یہ لیلۃ المبارکہ جس کا ذکر اس آیہ میں ہے، اس سے بھی مراد وہی شب قدر ہے۔ یہ 2 راتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی رات ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا اس کی اہمیت کے لیے۔ لوگوں نے روایتیں گھڑ لی ہیں، حکایتیں گھڑ لی ہیں،
کچھ لوگوں کو آمدن ہو جاتی ہے، چندہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ڈھینگے ڈانگے جلا کر اور شور شرابہ کر کے سمجھتے ہیں پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ایک اور گناہ کرنے سے پچھلے معاف ہو گئے۔ کمال ہے، گناہ سے گناہ کیسے معاف ہو گئے بھائی، برائی سے برائی کیسے معاف ہو گئی؟ تو یہ سب محبت کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ محبت کے نام پہ ہم قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم نے قتل کر دیا۔ کیا حضور کی شریعت اس امر کی اجازت دیتی ہے؟ ملکی قانون کی بات میں نہیں کرتا، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی جرم یہ کرتا ہے تو جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس کے پاس جائے اور اس کے خلاف شہادت دے۔ ادارے کو چاہیے کہ دیانتداری سے تفتیش کرے، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا موت دے۔ تو گویا اس نے گستاخی کی، کوئی الفاظ کہہ کر، مارنے والے نے قتل کر کے بھی گستاخی کی، اس نے بھی جرم کیا۔ عملی زندگی میں یہ مارنے والا بھی حضور سے محبت نہیں کرتا، یہ نمازیں تک نہیں پڑھتا، یہ سود کھا لیتا ہے، یہ سچ نہیں بولتا، اس کی شکل شباہت حضور سے نہیں ملتی، اس کا کردار حضور کے تابع نہیں ہے، اسے کہاں سے محبت ہوگی؟ ایک ہوتا ہے جذباتی لگاؤ، جذباتی لگاؤ محبت نہیں ہوتی، وقتی طور پر جذبات میں آ کر لوگ وابستہ ہو۔ جذباتی لگاؤ تو لوگوں کو سیاستدانوں سے بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کتنے لوگوں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جل کر مر گئے احتجاج میں۔ تو یہ محبت نہیں، ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ آج بھی سیاستدانوں کے جلسوں میں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہ پرچہ نہ رپورٹ نہ وارث بھی شکایت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم نے قربانی دے دی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ جذباتی لگاؤ ہے۔ یہ جو لوگ توہین رسالت اور محبت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، انہیں بھی جذباتی لگاؤ ہے، محبت نہیں ہے۔ کیونکہ قتل کرنا خود نافرمانی ہے، محبت ہوتی تو نافرمانی کیوں کرتے؟ ایک اصول ہے، اگر یہاں کوئی بندہ سڑک پر قتل کر دیتا ہے، اسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسے قتل کر دیں گے تو ہمارے خلاف بھی قتل کا پرچہ ہو جائے گا۔ ہم اسے نہیں قتل کر سکتے، ہاں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں متعلقہ ادارے میں، عدالت میں، اسے مجرم ثابت کر کے پھانسی لگوا سکتے ہیں۔ ادارے کا جاجی یا قاضی اسے سزا موت دیتا ہے تو اسے کوئی قتل شمار نہیں کرتا۔ ہم مار دیں گے تو پھر ایک قتل ہوگا، ہم مجرم بن جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے گستاخی کی، وہ واجب القتل ہے، لیکن سننے والا اس کے خلاف گواہی دے، اسے پھر اداروں کو بھی اللہ ہدایت دے، حکمرانوں کو بھی اللہ نیکی کی توفیق دے۔ حکمران کیسے فیصلے کرتے ہیں کہ ایک عورت نے شیخو پورہ ڈسٹرکٹ کی ایک عورت نے گستاخی کی بارگاہ رسالت میں، اس کی قانون کے مطابق رپورٹ کر دی گئی۔ جن حضرات نے رپورٹ کی انہوں نے شہادتیں دیں، ایس پی لیول کا افسر مقرر ہوا تفتیش پر۔ ایس پی صاحب کے سامنے اس نے کہا میں نے کی ہے، میں نے یہ جملہ کہا، میں پھر بھی کہوں گا۔ بات ہی ختم ہو گئی، شہادتوں سے کام آگے چلا گیا۔ اس نے سیشن جج کے پاس بھیج دیا کہ سیشن میں بھی اس نے ایک بال جرم کیا، اس نے سزائے موت دے دی۔ ہمارے گورنر پنجاب تھے سلیمان تاثیر صاحب، وہ اسے موت کی کوٹری سے نکال کر ساتھ لے کر وہ ادارہ لاہور وہاں گئے آئے۔
ایک لڑکے نے، مجھے نام تو یاد نہیں، قادری جسے کہتے تھے، ممتاز قادری، اس نے سمجھا کہ یہ بھی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک توہین رسالت کی مجرم کو ساتھ لیے پھرتے ہیں، وہ ان کی گارڈز میں تھا، اس نے اسلام آباد میں ان کو قتل کر دیا۔ اب انصاف حرکت میں آیا، سلیمان تاثیر صاحب قتل ہو گئے، ممتاز قادری کو سزائے موت ہوئی، پھانسی چڑھا دیے۔ لیکن کیسا عجیب انصاف ہے کہ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی، یعنی جسے کئی برس ہو چکے ہیں، سزا موت ہو چکی ہے، اقبال جرم کر چکی ہے، اگر اس کی سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا، نہ سلیمان تاثیر اسے ساتھ لے کے جاتے، نہ ممتاز قادری وہ تماشا دیکھتا، نہ کوئی سلیمان تاثیر کو قتل کرتا۔ یہ نہیں، یہ سب کچھ ہو گیا، وہ عورت آج بھی زندہ ہے، آج بھی بیٹھی ہے، اس کا مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کس عدالت میں اپیل ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ مغرب کے ڈر سے، یورپی یونین والے ناراض ہوں گے، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ کون سی محبتیں ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ناراضگی امریکہ کی نہیں چاہیے، یورپی یونین کی نہیں یار، اسے بھائی اسے کیوں، اگر اس کی سزا پہ عمل درآمد کرتے، عدالتوں کا جی چاہے جس کو پھانسی دے دیں، جس کو جی چاہے اس کے فیصلے لٹکا دیں، یہ عدالتوں کو بھی تو کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ معزز جج صاحبان ہیں ہمارے لیے، تو ہم تو ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی ایک عدالت میں جانا ہے، یہی عدالتیں نہیں ہیں، جج صاحبان کو بھی ایک عدالت میں ایک دن جانا ہے، وہ اپنے مقدمہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوگا، انصاف کریں، اس حکمرانوں کو بھی چاہیے۔ اگر اس عورت کی سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا بر وقت تو یہ پچھلے حادثات ہوتے ہی نہیں، تو کوئی نہیں پوچھتا یہاں، یہ سارے دعوے ہیں محبت کے، یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ اپنی اپنی اغراض سے محبتیں ہیں، اپنی خواہشات سے محبتیں ہیں۔ ایمان کی شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ محبت جو سوچ سمجھ کر کی جائے، جس کے لیے فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ کام حضور کے حکم کے اگر یہ کرتا ہوں تو نوکری سے نکال دیں گے، نکال دیں، میں کروں گا وہی، یہ کرتا ہوں تو قتل ہو جاؤں گا، مار دیں گے، مار دیں، چلی جائے جان، کروں گا وہی جو حضور کا۔ جو اتباع اور اطاعت ہی نہیں کرتا وہ محبت کا دعویٰ کیا کرتا ہے؟ ہاں، ایک جذباتی لگاؤ، سنا سنایا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور وہ ایک جذباتیت ہے، تو وہ تو بھائی سیاسی جماعتوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جذباتی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مطلوب محبت ہے جو دل سے اٹھتی ہے، اور سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، محبوب کی ایک ایک ادا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ شاعروں کی تعلی بھی ہوتی ہے، بات کو بڑھا دیتے ہیں، بتنگڑ بنا دیتے ہیں، لیکن ایک انداز فکر بھی ہے، سوچ کا ایک زاویہ بھی ہے۔ وہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ پائے سگ وہ سید مجنوں، خلق گفتائی چے بود۔ پائے سگ وہ سید مجنوں،
خلق گفتہ کہ مجنوں نے ایک کتے کے پاؤں چوم لی. لوگوں نے کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کیا بندہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، یہ کیا بات ہے. گفتگی سا گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ کو. تو اس نے کہا یار یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. یہ تو فانی محبتیں ہیں. چلو شاعر نے زیادتی کی ہوگی، بات بڑھا دی ہوگی، لیکن کیفیت اس نے منظوم کی ہے. ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ مجنوں نے کتے کے پاؤں چوم لیا اور لوگوں نے کہا یہ کیا حرکت ہو. کہنے لگا تمہیں کیا پتا، کبھی کبھی یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. تو بھائی اگر ایک بندہ ایک خاتون کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو سکتا ہے تو مومن کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. یہ محبت ارادی ہوتی ہے، سوچ کر کی جاتی ہے، عمدن کی جاتی ہے، اور اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے. حلال کھائے، سچ بولے، عبادات فرائض سنن واجبات کے علاوہ نوافل اور محنت کرے، ذکر کرے. پھر کوئی ایسا بھی ہو جو سینہ صاف کرے، اس سنت پہ بھی عمل ہو جو حضور نے دست اقدس سینے پہ پھیرا تھا. کوئی شیخ کامل بھی ہو، اس کی توجہ نصیب ہو، اور پھر جا کر محبت کا رنگ بنے، چاشنی آئے، تو تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے. ورنہ حضور نے ناقص ایمان نہیں کہا، فرمایا لا یؤمنکم، مومن ہو ہی نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم حضور بڑے حلیم الطبع، بڑے محبوب، بڑے محبت کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے کریم. لیکن جو بتاتے ہیں حق ہوتا ہے. فرماتے ہیں جب تک کائنات میں ہر چیز سے میں محبوب نہ ہو جاؤں مومن ہو نہیں سکتا. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. لیکن میرے بھائی اپنا تجزیہ کرو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اور محنت کرو. غنیمت جانو وقت کو. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی توبہ کا موقع باقی ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس جذبہ محبت کا مزہ بھی دیکھو. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔